مائی ورلڈ کے معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جنید۔ آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ وہاں نہ صرف نوجوانوں بلکہ عورتوں اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ فلسطین کا شہر غزہ راکھ کا ایک ڈھیر معلوم ہوتا ہے۔ وہ کبھی فلسطینیوں پر ایٹامک میزائل سے حملہ کرتے ہیں تو کبھی ٹینکوں سے حملہ کرتے ہیں، اور پوری مسلم دنیا ان کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ ایک اسرائیلی حکمران کا کہنا ہے کہ جب ہم نے فلسطین پر حملہ شروع کیا تو ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں پوری مسلم دنیا ہم پر پوری شدت سے حملہ آور نہ ہو جائے، لیکن وہ غلط تھے۔ مسلمان تو شاید خواب خرگوش میں مگن ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کی کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلمان بھی بیچارے کیا کریں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ جو پوری دنیا میں موجود انسانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے، اس میں ویٹو پاور امریکہ کے پاس ہے، اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اقوام متحدہ اگر چاہے تو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کو رکوا سکتا ہے، لیکن کافر کبھی بھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار سب کے سب آپس میں دوست ہیں، اور کفار مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، جبکہ مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں اور مشرکوں سے دوستی کرے، تو وہ کیسے مسلمانوں کا بھلا سوچ سکتے ہیں؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب ہر طرف ظلم کے پہرے ہوتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کے لیے اپنی طرف سے ایک مسیحا بھیجتا ہے۔ یہ ظالم قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی فوج پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ وہ ایک عجیب و غریب قسم کے وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس وائرس کا نام شگیلا وائرس ہے۔ یہ وائرس نظام انہضام کو متاثر کرتا ہے۔ اس وقت پوری اسرائیلی فوج اس وائرس کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہے۔ وہاں کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک انمول اور عجیب قسم کا وائرس ہے۔ اسرائیلی فوج میں یہ وائرس خوراک کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ میکڈونلڈس اور اس طرح کی دوسری بڑی خوراک والی کمپنیاں اسرائیلی فوجیوں کو خوراک مہیا کرتی تھیں، اور یہی بڑی کمپنیاں اس وائرس کے پھیلاؤ کا باعث بنی ہیں۔ آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ نمرود کتنا طاقتور تھا۔ وہ مغرور انسان تھا، لیکن اس نے تکبر کی زد میں آ کر اپنے آپ کو خدا کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے خزانوں اور مال و دولت سمیت زمین میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معمولی سی چونٹی کے ذریعے موت دی اور اسے نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی غیر مسلموں اور مشرکوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آئیے میں اور آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ کو روک دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجیے۔ آئندہ کے لیے اللہ حافظ۔